تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ کتاب نام ہے انتخاب نثر اردو. اس میں سے ہمیں سبق نمبر 18ویں لیسن پڑھنا ہے. اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیت. ان کی خصوصیات کیا ہے؟ ان کے سوال حیات کو مختصر انداز میں سیکھنا ہے. بقلم شبلی نعمانی کے انہوں نے کچھ ان کے متعلق لکھی ہے، لیکن میں آپ کو کہوں تو ان کی جو حالات زندگی لکھنے کے لیے یہ 2 پیج کافی نہیں، بلکہ 200 پیج بھی اگر لگا دیں گے تو کم پڑ جائے گا. جہاں ان کی زندگی ایک تاریک و ظلمت کے درمیان، اندھیروں کے درمیان ایک مثل سورج ہے، روشنی اس طرح سے ہے. یعنی ان کی زندگی ہدایت کے لیے ایک مثل چراغ ہے. دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی جو تھی وہ بالکل خلفائے راشدین کے طور طریقے پر تھی. انہوں نے عدل و انصاف کو پسند کیا تھا. انہوں نے ظلم و ستم طاغوتی طاقتوں کے خلاف اپنا پورا بھرپور طاقت کا استعمال کیا تھا. علامہ ابن جوزی نے جو ایک مشہور مصنف بھی گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے اوپر ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام انہوں نے دیا سیرت العمرین، یعنی 2 عمر کی سیرت، ان کا طور طریقہ زندگی. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسامہ بن منقذ ایک عربی سپہ سالار تھا، یعنی پورے فوج کا سپہ سالار تھا وہ، جو فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ علمی مذاق بھی رکھتا تھا. یعنی علمی باتوں سے لوگوں کو ہنسانے، لوگوں کا دل جیتنے، لوگوں کے دل بہلانے کا کام بھی کرتے تھے. اس نے متعدد کتابیں اور اچھی دلچسپ کتابیں لکھی. اسی مصنف نے علامہ ابن جوزی کی کتاب یعنی سیرت العمرین کا دوسرا ٹکڑا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پر تھی، اس کی کچھ باتوں کو تحریر کی، اور اس کتاب کو یورپ کے ایک فاضل نے جس کا نام ہنری بیکر ہے، انہوں نے 1900 عیسوی میں اس کتاب کو شائع کی تھی. اب دیکھیے عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت پھر کس طرح سے انہوں نے گزارے، اس کے بعد ان کی وفات. اس کتاب میں نے انتخاب نثر میں ان کی پیدائش، ان کی تعلیم، ان کے جو والدہ وغیرہ کے سب کچھ کو چھوڑ کر کے صرف ان کے دور خلافت اور دوسری بات کہ ان کے ایک زندگی کے حالات، پھر ان کی وفات کو بیان کیا ہے. لیکن ان کا جو ابتدائی زندگی ہے، ان کے والد ہے وہ عبدالعزیز ہے، جن کا نسب نامہ اس طرح سے عبدالعزیز بن مروان بن حکم. آپ کی جو کنیت ہے، ٹائٹل ہے، وہ ابو حفص تھا، اور آپ کا خاندان خلافت امیہ تھا. آپ 8ویں خلیفہ تھے خلافت امیہ کے. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوا. خلافت راشدہ میں 6 آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان 5 کے بعد خلافت راشدہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی شامل کرتے ہیں. یعنی آپ خلافت امیہ، خلافت عباسیہ کو اگر دیکھیں گے، ان کی جیسی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم حضرت امیر معاویہ سے کہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا صحابیت کا، وہ سب سے اونچا مقام تھا. لیکن جہاں سیاست کی بات آ گئی، سلطنت چلانے کی، بادشاہت کرنے کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سے بھی کیا فوقیت لے گئے. ان کا ہر فیصلہ بالکل عدل و انصاف کے طور پر چلتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جب یہ خلیفہ بنے تو بکریاں اور بھیڑ، شیر، چیتے، باغ وغیرہ ایک ساتھ چرنے لگتے تھے، ایک ساتھ چراگاہ میں جایا کرتے تھے. ان کی خلافت
بہت ہی انصاف والا خلافت تھا. ان کا جو خلافت کا طور طریقہ تھا وہ بالکل خلافت راشدہ کے طور پر چلاتے تھے. خلافت راشدہ جو کہ اس کے قرآن و سنت کے موافق تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت و خلافت راشدہ یعنی قرآن و سنت کے موافق ہے انہوں نے اپنی حکومت کی تھی. ان کا جو خلیفہ ہوتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی بادشاہ بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، تو ان کے لیے جو پینشن مقرر کیا تھا، ان کی جو نوکری تنخواہ وظیفہ، خلافت امویہ میں ہم اگر دیکھیں گے تو سارے کے سارے بادشاہ نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ تنخواہ مقرر کی تھی. سبوں کی الگ الگ جاگیر تھی. سبوں نے زیادہ تر امیر معاویہ کو چھوڑ کر کے سارے لوگوں نے کیا، لوگوں کے مالوں کو، جائیداد کو لوٹ کر کے اس پر قبضہ جما لیا تھا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی اس سے بالکل الگ تھی. انہوں نے جو لنگر عام جہاں سارے لوگوں کے لیے کھانا بنتا تھا اس میں سے اپنا 1 درہم مقرر کیا تھا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا پیا کرتے تھے. ان سے پہلے جو 6 خلیفہ تھے، یزید اسی میں سے ہے. یزید کا بیٹا معاویہ، پھر عبد الملک، مروان وغیرہ، یہ سب کیا کیے تھے، لوگوں کے مالوں کو لوٹ کر کے اپنے قبضہ میں کر لیا تھا. یہاں تک کہ باغ فتح کس کو کہتے ہیں؟ جس باغ کے اوپر عام مسلمانوں کا حق تھا، جس باغ کا جو خرچہ تھا، ان کا ان سے جو بھی منافع آتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا. لیکن خلافت امویہ کے بادشاہوں کا ظلم و ستم اتنا حد تک بڑھ چکا تھا، عام لوگوں کے مال کو تو لوٹ ہی لیے تھے، اور خاص کر کے گھرانہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مالوں کو بھی انہوں نے کیا ہے لوٹ لیا تھا اور اس باغ کو بھی اپنے قبضہ میں کر لیا تھا. لیکن جو ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت آئی تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام انجام دیا، یہ حکم دیا اپنے غلام کو سارے جاگیروں کے دستاویز کو جمع کیا جائے. انہوں نے سارے جاگیروں کے دستاویز کو جمع کیے. ان کا جو ایک پڑھنے والے کو بلایا، انہوں نے پڑھتے جاتے حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دستاویز کو پاڑ کر کے پھینکتے جاتے. یعنی جو بھی لوٹ مار کا جو سامانوں کا، اس کی جائیداد کے جو دستاویز تھے، سارے دستاویز کو پاڑ کر کے پھینک دیے، اور جتنے بھی لوگوں کے مال لوٹا گیا سب کے سب کو ان کے مالک کی طرف لوٹا دیے. دوسرا حکم دیے کہ ان سے پہلے جو بادشاہ گزرا تھا ان کے مالوں کو جمع کیا جائے. ان کے سارے مالوں کو جمع کر کے انہوں نے کیا ان کے عروسہ میں تقسیم نہیں کیے، بلکہ سب کے سب کو مالے بیت المال میں جمع کر دیے. یہ کیوں جمع کیے؟ اس لیے کہ جانتے تھے یہ جتنے مال ہے اس پر ظالمانہ حق ہے، اس پر ظالمانہ حق کے طور پر جمع کیا گیا، اس کے اوپر لوگوں کا حق ہے، یہ ان کا جائز حق نہیں، ناجائز طور پر حق جمایا گیا تھا. تو انہوں نے سارے مال کو لے کر کے بیت المال میں جمع کرنا لے. ان کے بیوی کے زیورات کو کے اوپر قبضہ کر کے اسے بھی بیت المال میں جمع کرتی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی جو زیورات ہے جائز مال سے نہیں بلکہ ناجائز مال سے. اس طرح سے باغ فدق کو بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف لوٹا دیے. جب انہوں نے یہ سارا کام انجام دیا تو خلافت امیہ کے لوگوں میں غصہ بھڑک پڑا. انہوں نے سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے. انہوں نے کہا ہشام بن عبد الملک کو کہ آپ جائے عمر بن عبدالعزیز کو سمجھائیے کہ ہمارا جو مال تھا، ہمارا جس سے گھر چلتا تھا، ہمارے بال بچے کی جس سے پرورش ہوئی تھی، اس پر انہوں نے ہم سے چھین لیے ہیں. تو ہشام بن عبد الملک آتا ہے، آ کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس یہ سارا واقعہ سناتے ہیں. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ہی جواب میں ان کے ساکت کرتے، ان کو چپ کر دیتے ہیں. کس طور پر کہتے ہیں اگر میرے پاس حضرت امیر معاویہ کا حکم ہو اور عبد الملک بن مروان کا حکم ہو تو میں کس کا حکم مانوں؟ تو کہتا ہے کہ جو بڑا ہے ان کا حکم مانا جائے گا. حضرت معاویہ سب سے پہلے اموی خلیفہ تھے. بولے کہ تب آپ مجھے بتائیے جو خدا کا حکم ہے اسے میں مانوں کہ لوگوں کے ظالمانہ حکم کو مانوں؟
تو انہوں نے کہا کہ خدا کا حکم ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب خدا کا حکم ماننا متقدم ہے، آگے ہے، تو ان مالوں پر جو قبضہ جمایا گیا تھا یہ ناجائز تھا، اس کے اوپر ظالمانہ حق کے طور پر جمع کیا گیا تھا. تو میں نے اسے لے کر کے لوگوں کا ان لوگوں کا اپنا حق میں نے سپرد کر دیا، لوگوں کو اپنا حق سپرد کر دیا، ان کا اپنا حق دلا دیا. تو میں نے کیا غلطی کی؟ تو انہوں نے ایک جواب دے کر کے خاموش کر دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو ان کا تواضع، ان کے ساتھ عاجزی کے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ چل رہے تھے، مسجد کے ارد گرد چل رہے تھے، ایک آدمی کے پیر میں ٹھوکر لگی. تو انہوں نے کہا پاگل کیا تو دیکھتا نہیں؟ وہ آدمی جانتے کہ زبان کا کچھ شاید بے ادبی والا زبان استعمال کر دیے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو پہرے دار تھے پولیس والے، تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حکم چاہے کہ حضور مجھے کہیے کہ میں اس کے گستاخانہ الفاظ کو خاموش کر دوں، اسے میں ابھی اس کے انجام تک پہنچا دوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ آخر اس نے کیا غلطی کی؟ ان کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا مجھے صرف پاگل ہے، اتنا ہی تو کہا، اس کے علاوہ کیا کہا؟ ان کے عزیز ان کے ساری بہت حد تک بڑا ہوا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو وفات، اس میں ان کے بعد ان کے وفات کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو وفات ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ جب خلافت امویہ کے جو بادشاہ لوگ جو لوگوں کے مال و دولت کو ظلم کے طور پر اپنے قبضہ میں کر لیا تھا، انہوں نے جب پورا کا پورا واپس کر دیا، عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا، خلافت راشدہ کے طور پر اپنی حکومت چلائی، تو بنو امیہ کے لوگوں سے دیکھا نہ گیا، اسے رہا نہ گیا. تو ان کے اب وفات کی ریزن یہی ہے کہ ان کے غلام کو زہر دینے کے لیے کہا گیا، تو ان کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا اور آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا اور شہادت پائی. ان کی وفات کی جو تاریخ، ان کی وفات کے وقت انہوں نے کتنا مال صرف چھوڑا؟ ایک بادشاہ، ایک خلیفہ ہونے کے باوجود صرف 17 دینار چھوڑے. آپ کی تجزیہ و تکفین کرنے کے بعد آپ کے ورثہ میں صرف 10 دینار بچ گئے، جو آپ کے ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. غرض کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھا جو اسلام نے قائم کیا تھا، جو قرآن و سنت نے بتائی تھی، جو خلافت راشدہ کے طور طریقے پر تھا، جو کہ ان کی زندگی، ان کی جو خلافت کے جو سنبھالنے کا جو طور طریقہ تھا، اگر آپ سلاطین بنو امیہ اور عباسیہ میں تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ سلاطین بنو امیہ اور عباسیہ وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ اسلامی طور طریقے پر نہیں چلا تھے، بلکہ ایک کیسر و کسرا کے کیا ہے مالک تھے. وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ صرف مال جمع کرنا، مال لوٹنا. یہاں تک تو انہوں نے حد پار کر دی، یعنی خلافت بنو امیہ اور عباسیہ کے اتنے کنجر سے کنجر، کنجوس سے کنجوس، ظالم سے ظالم لوگ اس میں کیا ہے گزرے ہیں. لیکن ان سارے خلیفہ کے درمیان یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک چاند کی حیثیت رکھتے، ایک سورج کی ہدایت کے طور پر. تو ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خصوصیات، ان کی زندگی کے متعلق تھی. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی زندگی اتنے ہی پہ نہیں بلکہ ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے ان کی زندگی کے لیے. ایک چند کتاب میں نام بتا دیتا ہوں، جیسے آپ ان کی زندگی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو خلافت ابا، تاریخ البغداد، تاریخ اسلام، اور ایسے ہی حضرت کیا نام کہتے ہیں بدایہ و نہایہ، تاریخ الخلفاء وغیرہ مطالعہ کر سکتے ہیں.